یہ بھی مولانا کا لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے. اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خاں بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی آدمی. لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا، بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا، یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لکھا جی، وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت. اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا. اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی. یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور، کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور. اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعتاً اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ کا شہزادی آگے، اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا، شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا، اس دعا کر دی. جاتے تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا، میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا تو نہیں آنا، لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا، کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی.
बादशाह भी अकीदत है, नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दी। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे, अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तूने, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया ना, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ, सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो, वो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराहना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराहना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बापे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटा। बीबी साहब ने क्या फरमाया, 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया, फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली, अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई, मैं परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है, आज कुछ इस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात को गुजारो कल की कल देखें। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई, मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूं कि आधी रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। पर फरमाए ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे लिया होगा कुछ।
इसने चूल्हा चढ़ा दिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, नए कपड़े पहने हुए, खुशबू बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों ना। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूं, जवाब वो देती, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक इतना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कभी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिट्टा रंग वेख के लैन थले उतर जाने। क्यों वे का क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिट्टा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस यही दिल करता बुढ़ी को सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल नहीं करता। आपस में बैठे, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ, आपस में बैठे, कोई इसके अलावा और वजह नहीं। सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद तो उनको सोना लगना है, तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं है। तू क्या कर रहा है। और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी सोना लिख गया इकबाल भी, क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है, क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना हजरत इकबाल है 2023 का कोई नकीब नहीं है जिन्होंने आप ही नहीं पता मैं की पढ़ छड़े है, ये इकबाल है, उसको पता था मैंने क्या पढ़ा है, इकबाल को पता था मैं क्या लिख रहा हूं हजरत। लेकिन क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। इसलिए मित्र जितने नौजवान बैठे पुत्र को पैरों से पार पाओ, थोड़ा कि थोड़ी सी हिम्मत करो, है बहुत कुछ है मेरे काकियों आगे, हम तो इधर ही रह गए, इधर ही है, हम तो चिट्टे रंग पे ही रह गए। लेकिन इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाह कर लो मेरे बच्चे, हज वक्त है, जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना खराब होगा। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा कि बिला तशरीफ ले आए हैं, मैं इसी पे खत्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हम्द सना इला जो मालिक हर का, अव्वल हम्द सना इला
تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو, اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا, یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو. گھر جا کے اس کو نہ کھولو, بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھولو. حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں, ہمیں خود سمجھ نہیں ہے. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو. موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب, زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہو, ابو جی تسی آؤ, دم کاٹا بڑھ رہا. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے. اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل. بچے جناب دادوں کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادو کے ہاتھ میں موبائل. تائی کے پاس گئے, اس کے ہاتھ میں موبائل. تایا ابو, اس کے ہاتھ میں موبائل. چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھپھا کے ہاتھ میں موبائل. ننیال گئے, نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, ممانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالوں کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی بدلے. پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا, آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھائے یہ شیخ نے لکھا ہے نا, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا, انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے نا. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلی واپس ہی پھینک دی. سننا حضرت, بچی آگے سے کیا کہتی ہے, ورز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں جی, بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا ہے کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری اکل آری, مچھلی غافل ہو تو جال, جانور غافل ہو تو چھری, پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کبھی؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ کیا ہے, سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سننا. اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کتاب پڑھ بیٹھا, میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا, بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے
چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. اور اللہ کے بندو ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے. کبھی نہیں پڑھا. ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے. جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں. کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل سٹار والے ہیں، ہم تو بگ سٹار والے ہیں اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں. میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بس کرو. تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے. لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ چو 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 توڑ بٹوڑ کے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال ون واز اے تھرسٹی کرو. نہیں پتر. جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو. انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ. بتاؤ اپنے بچوں کو. جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ. بتاؤ اپنے بچوں کو. نتیندر جی یہی پڑھان رہے جو چو 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 چو. مجھے آج بھی یاد ہے. بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت. اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے. تو وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر. تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کے انداز کچھ اور سے کچھ. آپ اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر. اس وقت تربیت کی ضرورت. خود قرآن پڑھو.